अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और जानी पहचानी आवाज़ एक बार फिर नई सुबह वेब रेडियो पर, लेकिन नए शो, नए आरजे और नए अंदाज के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर जनाब आरजे तलहा। और हर बार की तरह एक नए आरजे के साथ बिल्कुल आपकी इस नई सी महफिल में मौजूद हैं। आवाज़ वही पुरानी है, प्लेटफॉर्म वही पुराना है, लेकिन आप लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो भी हमारा पुराना ही कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को बरकरार रखेंगे और आप लोगों का इतना लंबा अरसा, इतना लंबा वक्त कैसा गुजरा ये भी जानेंगे आप लोगों से। लेकिन इससे पहले ये बताइए कि आप लोगों के हाल कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं, आपके शहर का मौसम कैसा है और बिल्कुल जनाब आपके दिल का मौसम कैसा है। ये सारी बातें जानेंगे आप लोगों से। और तरीक़ेकार आप लोगों को वैसे तो मालूम ही है, लेकिन हम दोबारा बता ही देंगे। इससे पहले मैं अपने को आरजे, अपने महबूब को दावत देता हूँ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिलसिला है ये, इसको हम आगे रिवील करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने को आरजे को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम जी तलहा, आरजे तलहा। उम्मीद करते हैं आप भी बखैर वाफियत होंगे और हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी बखैर वाफियत होंगे और हमें सुन रहे होंगे ऑन नई सुबह वेब रेडियो। बताइए, जैसे तलहा ने आपसे पूछा कि आपके दिलों का हाल, आपके मौसम का हाल कैसा है और कैसा रहने वाला है इस शो के अंदर ये सारा हाल, तो हम इसी पर बात करेंगे। और बहुत सारी बातें आपसे करनी है और आपके पैगामात भी हमने अपने शो में शामिल करने हैं और आपकी आवाज़ कॉल के ज़रिए भी हम तक पहुंचती है। तो कैसे हैं आप तलहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने शुरू में छोटा सा अंदाज भी अपनाया कि हम अपने महबूब को जो है वो वेलकम करते हैं। तो जनाब लिसनर्स, हमारे जो साथ इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी आवाज़ है और ज़बरदस्त आरजे, मतलब आरजे तो हम हैं, आरजे टाइप वॉइस जिसको हम कह रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ, तो हमारे आरजे का नाम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आरजे महबूब, मैं क्या नाम तो मैंने बता दिया। आप हमारे लिसनर्स को अपना नाम बताएं, थोड़ा अपना हाल चाल तो बताएं, क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं और क्या कुछ करते रहे हैं अभी तक। और हमारी इस महफिल में आपको हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। हमारे तमाम लिसनर्स भी आपको खुश आमदीद कहेंगे और लिसनर्स मुझे भी खुश आमदीद कहिएगा, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। हमारी आवाज़ें जो है वो आपकी समाज से टकरा रही हैं और कैसा लग रहा है, इतने लंबे टाइम बाद सुनने का सिलसिला एक दोबारा से जुड़ गया है, कहने सुनाने का। लेकिन लिसनर्स, साथ ही मैं ये आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे जो शो है, हमारा ये जो शो है, इसका नाम है महकती किताबें। तो शो है क्या, महकती किताबों से क्या चीज़ जो है वो समझ में आ रही है आप लोगों को कि हम क्या करने वाले हैं आज के शो में। उससे पहले हम चाहते हैं कि हम आरजे महबूब अली जो हैं, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। ऐसे ना, मेहमान आए हैं, थोड़ा सा तारुफ करें, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता आरजे महबूब पुराने हो जाएंगे, तो फिर मेहमान नवाजी ख़त्म हो जाएगी, फिर इनको हम मेज़बानी पे रखेंगे और मेज़बानी पे रखेंगे तो फिर ये हमारी खिदमत कर रहे होंगे। तो आरजे महबूब, ज़रा बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं, क्या शौक़ है आपका। जी बिल्कुल आरजे तलहा, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं और मुझसे जो पूछा है मेरा हाल अहवाल तो वो भी बिल्कुल ठीक है। और हमारे लिसनर्स को हम बताते चलें कि मेरा नाम आरजे महबूब है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इस वक्त आपके साथ नई सुबह वेब रेडियो पर मौजूद है। और हकीकतन जो मेरा ताल्लुक़ है वो ज़िला पाकपतन से है। और इसके अलावा मैं जो मेरा शौक़ है वो बेसिकली ऑडियो एडिटिंग का शौक़ है और रेडियो शो का शौक़ जैसे ही थोड़ा सा डेवलप हुआ तो मैंने नई सुबह वेब रेडियो को आप लोगों के लिए ज्वाइन किया है ताकि आप लोग मुझे सुन सकें। क्या खूबसूरत बात कही है। तो लिसनर्स, मैं तो अपने शो की टैगलाइन बनाने वाला हूँ, आरजे तलहा के साथ मेरा महबूब भी शामिल है। तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन हमारे शो का काफ़ी हो गया। हमने आरजे महबूब के बारे में जाना कि आरजे महबूब कौन है, क्या करते हैं और कहाँ से ताल्लुक़ है। लिसनर्स, मेरे बारे में आप लोग जानते ही हैं, मैं कराची का रिहायशी हूँ और आप लोगों के साथ एक लंबे अरसे से आप लोगों को अपनी सुना रहा होता हूँ, आप लोगों की सुन रहा होता हूँ। आप हमारे शो में शामिल हो रहे होते हैं, हम आप लोगों की राय अपने लिसनर्स के साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारा सिलसिला किस तरह हो रहा होता है वो बताते चलते हैं और फिर उसके बाद मज़ीद अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आप हमारे साथ किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं, उसके 2-3 तरीके हम आपको पहले ही बता रहे होते हैं। वही 2-3 तरीके हैं, बिल्कुल सिंपल सा। हमारा नंबर पहले ही आपके पास यकीनन सेव होगा
हमारा जो नंबर है वो व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है और आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा आसान सा नंबर है 0330860072 यानी कि 0330860072। तो लिसनर्स कहीं मत जाइए, ढेर सारी बातें करनी है, महकती किताबों के बारे में आपको बताना है कि ये नया जो सिलसिला हमने शुरू किया है, नया सफ़र, ये आखिर है क्या। और अभी तो सफ़र का आगाज़ हुआ है, अभी तो हम जानेंगे, अपने महबूब के बारे में भी जानेंगे, आप लोगों से भी सुनेंगे। अब सब कह रहे होंगे क्या बार बार अपना महबूब मेरा महबूब बोले जा रहे हैं। तो लिसनर्स बड़ा ही खूबसूरत मेरे साथ ना महबूब भाई मेरे साथ क्या सिलसिला रहा है कि मैं और मज़ीद आरजेस के साथ शोज़ किए हैं। तो जो मेरे साथ शो करने वाले आरजे होते हैं ना, उनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इससे पहले हमने आरजे आकाश के साथ शो किया था, शो तलाश। तो वो कनेक्शन जो है ना वो बन रहा होता है शो की मुनासबत से। मेरे जो को आरजे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन बन रहा होता है। तो इसी कनेक्शन को बरकरार रखेंगे, इसी कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जाते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर उसके बाद अपनी इस महफिल को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पर। मैं हूँ आरजे मोहम्मद तलहा और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे महबूब अली। जी तो लिसनर्स वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और नई सुबह वेब रेडियो पर मैं हूं आरजे महबूब और मेरे साथ हैं आरजे तलहा इनाम और आपका अपना शो है महकती किताबें। सो महकती किताबों में आज हम आपसे बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं और बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी मालूमात आपसे शेयर करने वाले हैं और बहुत सारा प्यार आपसे समेटने वाले हैं और बहुत सारी खुशियां आपको देने वाले हैं। तो जी आरजे तलहा क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आरजे महबूब ने जो बातें बताई बिल्कुल बजा फरमाई। और हम शो के हवाले से थोड़ी सी बात करते चलते हैं। महकती किताबें शो में हम क्या करने वाले हैं, हर बार की तरह एक नए फॉर्मेट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे पुराने सुनने वाले जो पुराने सामीन हैं वो जानते होंगे कि शो का नाम जिस तरह होता है हमारा, उसी तरह का कंटेंट भी आ रहा होता है। मैंने जैसे बताया कि मैं जब तक अभी तक जो शोज़ मैंने किए हैं उसमें एक नए आरजे होते हैं, उनके नाम के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा होता है। तो कहते हैं कि किताबें जो है वो इंसान की सबसे गहरी और सबसे पक्की दोस्त होती हैं और किताबों के साथ हम कुछ शेयर भी करते हैं, किताबों से हम सीखते बहुत ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल सीखने का जो ये सिलसिला है, ये इनमें से एक कनेक्शन जो है वो बुक्स रीडिंग का है। किताबें पढ़ना, किताबें सुनना, इससे यकीनन हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होता है और मसरूफियत का एक फारिग वक्त का बेहतरीन साथी और बेहतरीन दोस्त किताबें होती हैं। तो इन्हीं किताबों में से कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे वाक़यात लिखे होते हैं जो हमें एक तो दूसरों की ज़िंदगी से आगाह भी करते हैं और बहुत सारे मकासद जो होते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो भी हमारे जहन में आते हैं, हमारा जहन खुलता है और हम अपनी ज़िंदगी के हालात और बेहतर करने की कोशिश करते हैं उन किताबों से सीख कर। तो उसी का एक सिलसिला महकती किताबें, और इस सिलसिले के अंदर हमने इंटरेस्टिंग रखने के लिए आप लोगों के साथ का ये सिलसिला हमने रखा है नॉवेल्स बुक रिव्यू। अच्छा, जो नॉवेल सुनने वाले लोग हैं, यकीनन मैं खुद नॉवेल्स बड़े शौक से सुनता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये जो एक क्रेज़ होता है ना नॉवेल सुनने का, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। और जिस तरह प्यासा जो है वो कुएं के पास अगर अपनी झोपड़ी लगा ले और बस जब ज़रूरत हो तो उसमें से पीता रहे पानी निकाल कर, बिल्कुल इसी तरह है। हमने भी आपके लिए कुआं लगाया है और हम चाहते ये हैं कि वो बुक्स, वो नॉवेल्स जो अभी तक हमने ना पढ़ी हों या फिर हमने पढ़ी हों, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे जो लिसनर्स हैं वो रीडिंग को काफ़ी अपनी जो है वो हॉबीज़ में से रखते हैं, नॉवेल सुनते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं नॉवेल। तो आज ये जो हमारा शो है, ये जो महफिल है, इसका फॉर्मेट यही होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ कि हम एक नॉवेल का बुक रिव्यू कर रहे होंगे और हम चाहेंगे ये कि हमारे लिसनर्स हमें बताएं कि हमारे लिसनर्स को ये नॉवेल कैसा लगा, इस नॉवेल बुक का रिव्यू कैसा लगा। आपकी पसंद का कोई नॉवेल होगा वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट रिव्यू हम आपकी पसंद की किताब के ऊपर जो है वो दे रहे होंगे, आपकी पसंदीदा नॉवेल पर रिव्यू दे रहे होंगे और यकीनन इसमें मज़ीद जो है वो हम ढेर सारी बातें भी कर रहे होंगे, म्यूज़िक भी प्ले करेंगे और चिट चैट तो होती रहेगी, हमारी बातें तो होती रहेंगी। और आप लोगों के जो कमेंट होंगे, आप लोगों की जो राय होंगी, आप लोगों के जो पैगामात होंगे, आप लोगों की जो मोहब्बतें होंगी हमारे साथ,
وہ بھی ہم اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. جی بالکل, آپ کو طلحہ آرجے طلحہ جو ہیں انہوں نے بہت کچھ بتایا اور بہت کچھ یہ آپ سے شیئر کرنے والے ہیں. اسی طرح میں بھی آپ سے بہت کچھ شیئر کرنے والا ہوں, اور ایسی انفارمیشن آپ کو شاید میرے نام سے منسلک لگے گی, اور جس طرح کا نام ہے اسی طرح کی پھر باتیں بھی ہوں گی, کچھ پرانی یادیں آپ کی تازہ ہو جائیں گی. بالکل, ہمارے ساتھ آر جے محبوب موجود ہیں, تو بالکل, اور محبوب ہو اور پیاری پیاری سی باتیں نہ ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی فی الحال ہم چلتے ہیں ناول کے ریویو کی جانب, تاکہ ہمارے لسنر یہ نہ بولیں دونوں آپس میں ہی لگے ہوئے, آپس میں باتیں کیے جا رہے ہیں, جو اصل کانٹینٹ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر رہے. تو آج کا بڑا ہی انٹرسٹنگ ناول ہے محبوب بھائی, اور اس ناول کو میں نے پہلی بار سنا ہمارے لسنرز کے لیے, تاکہ میں ریویو دے سکوں. اور اتنا زبردست ناول تھا, تھوڑا سا بڑا ناول تھا, لیکن بہت مزہ آیا. اچھا, میں ناول کون سا ناول ہے وہ؟ جی میں بتاتا ہوں. چیدہ جو باتیں ہیں وہ بالکل اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن میں ایک تو یہ کروں گا کہ ناول کا جو اینڈ ہے وہ اپنے لسنرز کے ساتھ نہیں شیئر کروں گا. جو سسپینس کے ساتھ ہم ایک چھوڑ کے جا رہے ہوں گے ناول کا سلسلہ, تاکہ ہمارے لسنرز اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے پاس, اگلا جب بھی ہمارا شو ہو رہا ہوگا نیکسٹ, تو ہمارے جو لسنرز ہیں وہ کامنٹ کر کے یہ بتا سکیں کہ بھائی انہوں نے ناول سن لیا ہے, ناول کا اینڈ جو تھا وہ ہمارے لسنرز کو کتنا پسند آیا, کتنا سمجھ آیا. واو, زبردست. یہ تو بہت زبردست بات ہے کہ آپ بڑے اچھے ناول کے بارے میں اوور ویو دینے جا رہے ہیں, اور ایسا ناول جو آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہے. بالکل, میں نے خود پہلی مرتبہ سنا. اچھا, جو روایتی ناول ہیں جو بہت زیادہ عوام میں مقبول ہیں, جس میں جنت کے پتے ہو گئے, پیر کامل ہو گیا, آب حیات ہو گیا, مصحف ہو گیا, اور بہت سارے ایسے ناولز ہیں جو عام طور پر لسنرز نے سنے ہیں, لیکن اب جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ شاید یہ کہوں کہ اتنے معروف نہیں ہے, لیکن یہ شاید کہنا غلط ہوگا کہ اتنے معروف نہیں ہے. بڑے انٹرسٹنگ ناول ہیں, بہت سارے لسنرز پہلے سے ہی سن چکے ہوں گے, اور آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ بھی اپنی رائے سے پھر آگاہ کریں گے. اچھا, آج جو ناول ریویو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے تکون. نام سے تھوڑا سا تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تکون کا مطلب 3 کونے ہوں گے, یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو 3 سے کنیکٹڈ ہو رہی ہوگی, اور اس طرح کی چیز ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے لسنر, چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہوں گی اس میں, لیکن کس انداز میں ہو رہی ہوں گی وہ سننا نا, وہ سمجھنا بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو آر جے محبوب, آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں اسٹارٹ کرتا ہوں. جی بالکل آرجے طلحہ, آپ کو کھلی اجازت ہے. آپ ناول کے بارے میں ہمارے تمام لسنرز کو بتائیں اور ان کو ساری معلومات فراہم کریں کہ اس ناول میں کیا کیا کچھ ہے, کیا نہیں ہے, اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ چیز اس میں کیا ہے جو کہ آپ اس ناول کو سننے کے بعد آبزرو کریں گے کہ کتنا خوبصورت ناول ہے. بہت شکریہ جی, اب مجھے اجازت بھی مل چکی ہے میرے آر جے محبوب کی جانب سے. تو لسنر, ناول تکون, اور یہ ناول کچھ فینٹیسی بیس ہے, اور ناول کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے نا وہ آج کے دور سے نہیں ہوتا, وہ مستقبل سے اسٹارٹ ہوتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ آغاز لگا مجھے اس ناول کا کہ 2122 سے ناول کا اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں یہ کہ ناول کا جو پہلا سین ہے, پہلا جو حصہ ہے ناول کا, وہ شروع ہو رہا ہے کہ جدید دور کے اندر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے, اور اس طرح بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جیسے وہ بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ دور جدید کی بات ہو رہی ہے, مستقبل کی بات ہو رہی ہے, تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ حقیقتاً 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں. اچھا, وہ بات کر رہے ہیں ایک عجیب سی انوکھی سی ریاست کے بارے میں. اچھا, اس ریاست کی ایک ہسٹری رہی ہے, ماضی کے اندر بڑے ہی انٹرسٹنگ واقعات اس ریاست میں ہوتے رہے, اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا, ہمارا کوئی نہ کوئی چوک, کوئی نہ کوئی چوراہا بنا ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں, ان کے پتلے لگے ہوتے ہیں. تو 3 لوگوں کا پتلا ایک چوک پہ لگا ہوا ہے, جس میں سے ایک لڑکی ہے اور 2 لڑکے ہیں, اور لڑکی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جس پر تکون نشان بنا ہوا ہے. اچھا, سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, مزید پھر آگے ہم دیکھیں تو ان میں سے ایک لڑکا اس کہانی کو اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اور ایک خاتون کا نام لیتا ہے کہ وہ خاتون جو ہے اس کہانی کو, یہ جو میں نے چوک پہ بتایا کہ 3 پتلے کھڑے ہیں, ان کے بارے میں بتانا شروع کیا. ان خاتون نے, وہ اس لڑکے کی ٹیچر تھیں, اور ہسٹری کے اندر, مطلب جو ان کے اسکول کی ہسٹری کی بک تھی, اس میں ان سورماؤں کے بارے میں, یہ جو 3 لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی کہانی درج ہے,
اور اس کہانی کی اس کہانی کی جو حقیقت ہے وہ ان کی ٹیچر انہیں بتاتی ہیں کہ اچھا اصل بحث کس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کے نام کیا ہیں. اچھا لڑکی کا کیا نام ہے اور لڑکوں کا وہ جو 2 لڑکے ہیں ان کے کیا نام ہیں. اب یہ بحث ہوتی ہے تو وہ جو ٹیچر ہیں وہ ان کو کہانی سنانا شروع کرتی ہیں کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی. کہانی کے آغاز میں جو 3 کردار ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں, ایک کا نام لیانا ہے, ایک کا نام سمر ہے اور تیسرے کا نام کیا تھا یار. بڑے اچھا اس کہانی میں نا بڑے انٹرسٹنگ نام بھی بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے مشکل نام اس کہانی میں رکھے ہوئے ہیں. اچھا تیسرے کردار کا اصل جو نام اس میں بتایا گیا وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, میں آگے بات کرتا چلتا ہوں تو یقیناً اس میں مجھے نام یاد آئے گا اور میں اپنے لسنر کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اچھا کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے, ایک ڈاکٹر ہے جو لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہے, ان کے مسئلے مسائل سنتی ہے اور ان کو ان کا علاج بتاتی ہے. اچھا اب ایک ہاسپٹل ہے, اس میں جو ہمارے کہانی کا ایک کردار ہے وہ اپنے ذہنی امراض کے علاج کے لیے جایا کرتا ہے اور اس کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ چھٹیوں پر جا رہا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اس کلائنٹ کا کیس جو ہے وہ ایک لیانا نام کی ڈاکٹر, لیانا زرار کے نام کی ڈاکٹر نہیں ہے, اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ اس کیس کو ڈیل کریں, جب تک کہ میں نہیں آتا آپ اس کیس کو جو ہے ڈیل کر رہی ہوں. تو اچھا لیکن جو کردار ہے کہانی کا وہ اس ڈاکٹرنی سے, اس فیمیل ڈاکٹرنی سے اپنے کیس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا. اچھا اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم نے اکثر دیکھا, اچھا ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں. کچھ خواب آنا تو بالکل فطری عمل ہے اور ڈراؤنے خواب آنا یہ بھی فطری عمل ہے. اس میں بڑی باتیں بھی ہیں کہ بھئی خواب کیوں آتے ہیں, ڈراؤنی خواب کیوں آتے ہیں, بڑی اس میں جو ہے نا وہ روایتی باتیں بھی ہیں, مذہبی باتیں بھی ہیں, بہت ساری باتیں. لیکن ایک سلسلہ خواب کا جو مستقل ایک بندے کو آ رہا ہو اور اس میں کوئی تبدیلی نہ واقع ہو, وہی ایک خواب جو بار بار آئے اور اس کا کنیکشن آپ کی اصل زندگی کے ساتھ بھی ہو, تو یہ بہت انٹرسٹنگ کر دیتا ہے. اور یہی ٹاپک جو ہے وہ ہماری کہانی کو مزید انٹرسٹنگ بناتا ہے. وہ جو ہمارا کردار ہے اس کو خواب آتا ہے, خواب کے اندر وہ کیا دیکھتا ہے کہ 2 لڑکے ہیں جن کی شکلیں ان کو واضح نظر نہیں آ رہی, جو 2 مرد ہیں, لیکن ان کے پاس سامنے ایک چھوٹا بچہ ہے اور چھوٹے بچہ رو رہا ہے مستقل. اتنا خواب آتا ہے اور یہ خواب بڑا ہی سمجھ میں نہ آنے والا خواب ہوتا ہے کہ بھئی یہ مجھے کیوں دکھائی دے رہا ہے. لیکن ایک چیز جو اس کو دکھائی دیتی ہے خواب میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, اس نے سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور اس انگوٹھی کے اوپر ایک تکون سا نشان بنا ہوا ہے. اچھا جو زیادہ پریشان کرنے والی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری کہانی کا کردار ہے اس کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی ہے اور اس کی انگوٹھی پر وہی تکون نشان ہے. اچھا یہ کہانی کو مزید انٹرسٹنگ کرتا ہے. اچھا تکون نشان تو ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ انگوٹھی اترتی نہیں ہے ان کے ہاتھ سے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا انگوٹھی کے بارے میں اور مزید انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں تو کہانی میں کیسے بنایا گیا ہے کہ بچپن سے لے کر جب سے اس لڑکے نے ہوش سنبھالا ہے تب سے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس پہ وہی تکون نشان ہے اور انگوٹھی نہ اترتی بھی نہیں ہے اور بچپن سے لے کر اس انگوٹھی کا سائز خود بخود بڑھ رہا ہے. جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں تو انگوٹھی کا جو سائز ہے وہ انگلی کے حساب سے خود بخود ایڈجسٹ ہو رہا ہے. اس میں یہ نہیں ہو رہا کہ ہم بڑے ہو گئے تو انگلی میں انگوٹھی تنگ ہو گئی, اب انگوٹھی اتارنی پڑے گی, کاٹ کے نکالنی پڑے گی, ایسا نہیں. اچھا وہ کردار انگوٹھی کو نکالنے کی ایسی کوشش بھی نہیں کرے کہ اس کو کاٹ کے نکال دے. کیوں؟ کیونکہ وہ خاصی کنیکٹڈ ہے اس کے خوابوں کے ساتھ اور اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ذہنی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس انگوٹھی سے ہے. وہ جس ڈاکٹر کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر اس چیز کا حل نہیں نکال پا رہا ہوتا کہ یہ خواب کیوں آ رہے ہیں اور کب سے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. لیکن وہ جو ڈاکٹر نہیں ہوتی ہے وہ جب پہلی مرتبہ اس لڑکے سے بات کرتی ہے, اچھا لڑکا اس سے بات کرنا نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے کہ میں اسی میل ڈاکٹر سے ہی بات کروں گا جس کو میں پہلے اپنا کیس سنا چکا ہوں, پوری کہانی سنا چکا ہوں, میں اسی سے بات کروں گا اور کسی سے نہیں کروں گا. حالانکہ وہ اس کا مسئلہ حل کر ہی نہیں پا رہا ہوتا. اچھا اب کہانی کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. یہ ہم نے بتا دیا کہ ہماری کہانی کا جو مین کردار ہے اس کے ساتھ ایک ذہنی مسئلہ ہے, اس کے کچھ خواب آ رہے ہیں جس کا تعلق اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کے ساتھ ہے. لیکن یہ صرف ظاہری طور پر مسئلہ نہیں ہے, اس مسئلے کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے. اچھا وہ کیا ہے کہ ہمارا ناول میں نے بتایا کہ فینٹیسی بیس ہے, تو حقیقت کی دنیا سے ہم ایک اور دنیا کی طرف جائیں گے اور آگے بڑھ کے جائیں گے. جب وہ ڈاکٹر نے اس لڑکے سے پہلا سیشن لیتی ہے, بڑی مشکل سے سیشن ارینج ہو پاتا ہے اور جس طرح ارینج ہو پاتا ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کس طرح ڈاکٹر نے اس کے پیچھے گھومتی ہے
उससे बात करती है कि तुम बताती है उसको कि मैं तुम्हारी डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारा केस मेरे पास आया है और इस तरीके से। अच्छा, इस लड़की के वालिद का जो ज़रार साहब है, उनका एक कैफ़े है, कॉफ़ी कैफ़े। वहाँ वो लड़का कॉफ़ी पीने भी आता है। वो लड़की जब अपने हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो अपने वालिद साहब के पास जाती है, वहाँ अक्सर मुलाकात होती है इनकी। अच्छा, केस खुलते खुलते ये होता है कि उस लड़की के पास एक और पेशेंट आता है, और वो पेशेंट कौन होते हैं कि एक लड़की बस स्टॉप पे रुकती है। बस स्टॉप पे यकीनन शॉप होती है एक, तो वहाँ पर एक अंकल होते हैं, उनका बेटे के साथ मसला होता है, लेकिन उनका बेटा वो दूसरे इलाके में रहता है। अच्छा, बहुत दूर रहता है अपने वालिद से, और उसके साथ भी यही मसला होता है कि उसको कुछ अजीबोगरीब हरकतें उसके साथ हो रही होती हैं, कुछ ख्वाब आ रहे होते हैं, उसका भी इसी तरह का जहनी मसला शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ भी यही एक चीज़ जो वो फील करती है, जो उसने वीडियो कॉल पे सेशन ले रही होती है, बाद में ये चीज़ रिवील होती है कि उस लड़के के हाथ में भी एक तिकोन बनी अंगूठी मौजूद है। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है, काउंसलिंग होती है, आगे से बात होती है, वो उस लड़के के साथ डिस्कस करती है कि भाई तुम्हारे जैसा एक और लड़का मुझे मिला है। वो फौरी तौर पे कहता है कि मुझे उसका एड्रेस दे दो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, मैं जाके उससे पूछूं कि उसके साथ ये क्या मसला है। कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करें, क्योंकि नॉवेल मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही ज़्यादा तवील है और बड़ी ही मेहनत के बाद मैंने सुना, तो मैं बीच में बहुत सारी चीज़ें स्किप करते हुए आगे जा रहा हूँ। फिर कहानी में आगे बढ़ते हुए तीसरा एक और शख्स इनको मिलता है, जिसके हाथ में तिकोन बनी हुई अंगूठी मौजूद होती है, और उस अंगूठी के 3 अंगूठी वाले लोगों को मिलाकर ये एक सफ़र पर निकलते हैं, और आगे कहानी जो है वो जादुई कहानी के तौर पर जो है वो पेश होती है। एक ऐसा सफ़र जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने बात की, हम जानते हैं कि जदीद साइंस अब पोर्टल के हवाले से बात कर रही है। ऐसे रास्ते जो पलक झपकते ही हम यहाँ से जो है वो बहुत अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा दूर किसी और जगह पर जो है वो निकल आएँ। इस तरह की चीज़ें इस कहानी के अंदर मौजूद हैं। फैंटेसी बेस्ड कहानी है। ये जो कहानी के असल किरदार हैं, जो हाल के अंदर ज़िंदा हैं, इनका माजी एक पूरी कहानी रखता है, और ये एक रियासत के शहजादे होते हैं, और ये कहानी किस तरह खुलती है वो आप यकीनन सुन रहे होंगे और बड़ा मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, उस रियासत में हम आ जाते हैं। उस रियासत में आने के बाद पता चलता है कि ये एक जादुई रियासत है। अब जादुई रियासत है, यहाँ पर कुछ मसले मसाइल हैं जो उन तीनों लड़कों ने हल करने हैं। अच्छा, हम ये देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम, कि एक लड़की है और एक लड़की का पुतला है और 2 लड़कों का पुतला है, लेकिन कहानी में हम क्या सुन रहे हैं कि 3 तिकोन वाली अंगूठियां हैं जिनकी असल कहानी है। तिकोन, जो असल तिकोन है, वो 3 लड़कों के गिर्द घूम रही है ये कहानी। मज़ीद आगे बढ़ाएं तो जादुई दुनिया है, और उस दुनिया का ये मसला है कि वो ईवान नाम का इलाका, ईवान नाम का मुल्क जो है वो इस दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका है। और ये बात सबको मालूम है, जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री के बुक के अंदर वो मौजूद होता है बाकायदा, और उसमें ये बात होती है कि ईवान नाम का मुल्क इस नक्शे में मौजूद था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो अचानक गायब हो गया। अब वो पूरा रियासत, पूरा मुल्क गायब हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। अच्छा, अब उसका मसला क्या होता है रियासत का? जादुई रियासत होती है, वहाँ पे मसला ये होता है कि वहाँ पर जो वहाँ के जादूगर होते हैं, उन्होंने कुछ इस तरह किया होता है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि उस जगह पर सूरज तुलू नहीं होता। वहाँ का जो समंदर होता है, वो समंदर तो होता है, लेकिन उस समंदर में मौजें नहीं बनती, लहरें नहीं आती। इस तरह का सिलसिला होता है। और कुछ पुराने दौर का तर्ज ज़िंदगी वहाँ पर होता है। मशालों के साथ लोग जो है वो रोशनी करते हैं, लाइट का, या आप ये कहें कि बिजली का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो रियासत एक बहुत लंबे अरसे पहले जो है वो दुनिया की नज़र से ओझल हो चुकी होती है। और वहाँ वो शहजादे इस मसले को हल करते हैं। इसमें 3 भाइयों की कहानी होती है। मतलब जो 3 शहजादों की हमने बात की, इससे पहले इनके 3 जो है भाई होते हैं, मतलब जो वालिद साहब होते हैं, उनके चचा होते हैं, ये भी 3 भाई होते हैं। इनकी खजाने के पीछे एक जंग होती है, और उसके बाद आप यकीनन जानते हैं कि हर कहानी जिसमें जादुई कहानी हो या फैंटेसी बेस हो, तो उसमें एक मतलब राइट साइड होती है, एक रॉन्ग साइड होती है। कुछ लोग हक के साथ खड़े होते हैं, कुछ लोग बातिल के साथ खड़े होते हैं। तो इसी तरीके से इस कहानी का भी सिलसिला है। अब जब हम नई दुनिया में जाते हैं, तो नई दुनिया में पूरे जो प्रोसेस वहाँ पर हो रहे होते हैं, किस तरीके से जो इन तीनों को तंग किया जाता है, लड़की के ऊपर वार किया जाता है। लड़की इनकी साइकेट्रिस्ट होती है। अच्छा, लड़की और जो एक लड़का मैंने बात की, जिसका नाम अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया, उनकी आगे लव स्टोरी भी इसमें दिखाई जाती है। और उस रियासत का एक उसूल होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग उसूल लगा महबूब भाई मुझे। उस रियासत का एक उसूल होता है, और अच्छा, पुराने दौर का लोगों को बताया ना, रियासत के अंदर जो जादुई रियासत होती है, उसमें होता है कि लड़का लड़की की दोस्ती को
وہ معیوب سمجھتے ہیں. یہ اخلاقی طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا, لیکن اس ریاست میں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کہا کہ وہ لڑکی میری دوست ہے تو ان پر مطلب ان کو مجرم قرار دیا جائے گا, ان کو سزا دی جائے گی. اور سزا کیسی ہوتی ہے اس ریاست میں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کالے پانی کی سزا ہوتی ہے کہ کسی اور جزیرے پہ جو ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, بھوکے پیاسے رہتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں وہاں پہ, بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے. اچھا, یہ کیونکہ ان کی سائیکیٹریز ہوتی ہیں ان تینوں لڑکوں کی, تو وہ جب اس ریاست میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ بے ساختہ طور پہ یہی اس ریاست میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری دوست ہے, اور یہاں سے بھی مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس ریاست کا جو بادشاہ ہوتا ہے جس نے ان تینوں کو اس ریاست کے مسئلے حل کرنے کے لیے بلایا ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ بھئی یہ بات اس ریاست میں معیوب سمجھی جاتی ہے, تو اس کا ایک حل کیا نکالتا ہے وہ کہ اس ڈاکٹرنی کا لیانا کا اور اس لڑکے کا نکاح پڑھا دیتے ہیں, اور پھر وہ رشتہ ازدواج میں جو ہے وہ منسلک ہو جاتے ہیں, اور پھر مزید کہانی آگے بڑھتی ہے. آخر میں اصل کہانی جو ریویل ہوتی ہے وہ بالکل آخر میں جا کے ہوتی ہے. ظاہری طور پر تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے جو سائیکیٹرسٹ ہے اس کا اس جادوئی زندگی سے, اس جادوئی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس ریاست کی بھی ایک اہم کردار ہوتی ہے, اور اسی کی وجہ سے اس ریاست کے لوگ جو ہے وہ اس وبال سے نکلتے ہیں جو جادوگروں کی وجہ سے اس ریاست پہ جو مشکلات ہوتی ہیں وہ جو آئی ہوتی ہے نا کہ سورج طلوع نہیں ہوتا اور سمندر جو ہے وہ منجمد ہوا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں باہر پھر کہانی کے آخر میں جو ہے نکل کے آتی ہیں. تو بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے, بہت ہی شارٹ انداز میں نے سنائی, نام آپ لوگوں کو پراپر نہیں بتایا, ٹھیک ہے. شہزادہ جازم, شہزادہ شازم اور ایک اور شہزادہ, ان میں سے ایک اور لڑکا ہوتا ہے, اس کی کہانی میں آپ کو نہیں بتا رہا, لیکن ان تینوں میں سے ایک ہی لڑکا ولن ہوتا ہے کہانی کا, اور اس سے مقابلہ ہوتا ہے, آخر میں جیت جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے جیت پاتے ہیں. کچھ کرداروں کا اس کہانی میں یقیناً اس طرح تھوڑی سی حقیقت پہ مبنی کہانی کو کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ کسی ایک کردار کو مار بھی دیا جاتا ہے, تو بڑا ہی انٹرسٹنگ کردار ہوتا ہے جو مر جاتا ہے, اور بڑی سیڈ بھی فیل ہوتا ہے کہانی پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے, اور تھوڑا مزہ بھی آتا ہے. اچھا, اینڈ بالکل بتاؤں تو جب ہم حقیقت میں ہم اس کہانی میں مختلف ادوار میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, ہم مستقبل سے ماضی میں جاتے ہیں, ماضی مطلب 2022 میں آ جاتے ہیں, پھر 2022 سے اور پیچھے چلے جاتے ہیں, 90s کے دور میں چلے جاتے ہیں, پھر اس طریقے سے ہم مختلف ادوار میں کہانی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. کہانی ہمیں گھما رہی ہوتی ہے, کہانیاں سنا رہی ہوتی ہے, کہانی بھی ہمیں کہانیاں سنا رہی ہوتی ہے, پتہ ہے. اچھا, جب ہم واپس مستقبل میں آتے ہیں, یعنی کہ جو حال ہوتا ہے کہانی کا, اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو ٹیچر ہوتی ہے نا, وہ اس کہانی کا ایک بہت اہم کردار ہوتی ہے, جو آگے جا کر اور مزید آپ لوگوں کو پتہ چلے گا جب آپ لوگ یہ کہانی سنیں گے. تو اب وہ جو ٹیچر ہے اس کا کیا نام ہے, یہ آپ لوگ ہمیں کامنٹ کر کے بتا رہے ہوں گے کہ اس ٹیچر کا کیا نام ہے, اور وہ ٹیچر کا اہم کردار ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں, یہ ہمارے لسنرز ہمیں کامنٹ کر کے بتا رہے ہوں گے. تو آرجے محبوب, آپ بتائیں آپ کو یہ کہانی سن کے کیسا لگا, اور میں کس حد تک کہ کامیاب ہو سکا ہوں کہ کہانی سناؤں, تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا کروں. جی آرجے طلحہ, بہت شکریہ, بہت زبردست کہانی آپ نے سنائی, اور میں تو اس کہانی میں ڈوب گیا تھا. جس طرح ہمیں لسنرز سن رہے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی محظوظ ہو رہے تھے اس ناول کی کہانی سے, اور ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی ہم کوئی حقیقی ناول سن رہے ہیں یا پھر حقیقی طور پہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ. تو بہت زبردست آپ نے بتایا ہے, بہت زبردست اس کا ریویو آپ نے دیا ہے. بہت شکریہ آرجے محبوب, اور آرجے محبوب میرے ساتھ ہیں. میں بار بار یہی ایک بار لائن بولے جا رہا ہوں, میرا محبوب میرے ساتھ ہے, تو پھر کیا فکر کی بات ہے. تو لسنرز, میرے خیال سے بہت دیر ہو گئی مجھے بولتے بولتے, آپ لوگ بھی تھوڑا سا میرے خیال سے بور ہو گئے ہوں گے. تو اس گفتگو کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بریک لگاتے ہیں, میوزیکل بریک کی طرف جاتے ہیں اور کچھ پیتے ہیں آرجے محبوب کے ساتھ بیٹھ کر, اور پھر ہم واپس آتے ہیں اور پھر مزید اپنے شو کو آگے بڑھائیں گے. تو کہیں مت جائیے, سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پر شو مہکتی کتابیں, آرجے طلحہ اور آرجے محبوب کے ساتھ. ویلکم بیک لسنرز, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ سن رہے ہیں مہکتی کتابیں نئی صبح ویب ریڈیو پر, اور آواز میری یقیناً آپ جانتے ہیں آرجے محمد طلحہ کی آواز ہے, اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو آرجے محبوب علی. اور اچھا, ناول کا ریویو ہو چکا ہے, گانا سن کے بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. محبوب بھائی کی فرمائش پہ گانا, میں چاہوں گا کہ اگلا گانا بھی محبوب بھائی کی فرمائش کا ہی ہو, اور خیر اگلا گانا تو محبوب بھائی ہی پلے کرنے جا رہے ہوں گے, تو وہ ان کی فرمائش ہی ہوگی یقیناً.
اچھا جی، تو اب ہمارے شو کا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محبوب بھائی ہمارے لیے کیا لے کر آئے۔ جی ویلکم بیک۔ تو میں بھی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ نئی صبح ویب ریڈیو پر یہ جو شو سن رہے ہیں، اس میں ہم آپ کے لیے پھولوں کے بارے میں ایک سیگمنٹ ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور پھولوں کے سیگمنٹ میں ہم سب سے پہلے آج بات کریں گے گلاب کی۔ باقی ایک ایک پھول ہم ہر شو میں ضرور ڈسکس کریں گے، اور گلاب کے بارے میں بات کریں گے کہ گلاب کو پتہ ہے آپ کو کہ آپ گلاب کی خوشبو سے بے حد لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آج اسی پھول کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گلاب ہے کیا۔ یہ گلاب جو ہے وہ محبت اور خوبصورتی کی علامت بھی ہے۔ تو آپ کسی کو پھول دیتے ہیں، کسی دوست کو، اس پہ آپ کا ایک جو جسٹر جا رہا ہوتا ہے سامنے والے شخص کو، وہ یہی جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے محبت بھرے جذبات رکھتے ہیں۔ گلاب کے جو پھول ہیں ان کو ہم بہت سارے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے عطر وغیرہ بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے جو قدیم زمانے سے لے کے اب تک استعمال ہو رہا ہے، اس کا جو گھر ہے وہ ایران، قدیم فارس اس کا گھر ہے، اور یہ وہیں سے اصل جو اس کا عطر بنتا ہے۔ اب تو بہت ساری کاپیاں بن گئی ہیں اس کی، لیکن وہیں سے اصل جو عطر بن کے آتا ہے گلاب کا، یہ وہیں سے بن کے آتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ اس میں قدرتی بھی ہیں، کچھ فارمی ہیں، اور بہت ساری، مطلب 300 اقسام ایسی ہیں جو کہ قدرتی ہیں۔ کچھ قسمیں اس کی کانٹے دار ہوتی ہیں، کچھ بغیر کانٹوں کے ہوتی ہیں، اور کچھ رنگ برنگی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جو کہ ہر لحاظ سے اپنا اثر رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ گلاب کے پھول کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ مختلف ادبی، موسیقی، شاعری اور تہذیبی معاملات میں بھی موجود رہا ہے، جیسے کہ آپ نے بہت سارے گانے گلاب کے پھول پہ سنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گلاب، رومن لوگ جو ہیں وہ گلاب کے پھولوں کو اپنی جو محافل ہیں ان کے اندر پھینکا کرتے تھے۔ جو ان کی خوشبو پھیلتی تھی اس سے محفل کی جو ایک بناوٹ ہے اور وہ اور خوبصورت ہو جاتی تھی، اور اس کی خوشبو سے محفل پوری معطر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ رومن لوگ، یہ قدیم زمانے سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ گلاب کے پھول کی جو باقیات ہیں وہ چائنا میں پائی گئی ہیں، اور قدیم زمانے سے، یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، اور اس کی تقریباً 3 کروڑ اقسام، یعنی 3 کروڑ باقیات اس کی پائی گئی ہیں۔ تو اتنی گلاب کی جو تاریخ ہے وہ پرانی ہے۔ اور سب سے بڑا جو پھول تھا گلاب کا وہ 33 انچ لمبا پھول تھا، اور یہ قطری پھول ہے گلاب کا، اور یہ واحد پھول تھا گلاب کا جو سب سے بڑا پھول تھا، اور یہ قطری پھول ہے، اس کو قطری پھول کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت پھول ہے کہ اس کی خوشبو جو ہوتی ہے اس سے کبھی دل نہیں بھرتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بہت سارے ہم عطر، خوشبوئیں، پرفیوم استعمال کرتے ہیں، لیکن گلاب کا پھول ایسا ہے جس کی خوشبو سے کبھی دل نہیں بھرتا۔ بالکل محبوب بھائی، آپ نے بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ سیگمنٹ ہمارا شروع کیا ہے، اور میں اس کو کنیکٹ کروں گا اپنی اس ٹیگ لائن سے کہ بھئی ساتھ میں محبوب ہو اور پھولوں کی بات نہ ہو، اور پھول بھی پھر گلاب کا، تو کیا بات ہے، 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ آپ جیسے جیسے انفارمیشن دیتے جا رہے تھے ویسے ویسے نا مجھے چیزیں یاد آ رہی تھی، اور ایک زبردست سی چیز مجھے یاد آئی، گلکن جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں۔ اور اچھا، بچپن میں ہم گلکن کھاتے تھے، بالکل میلٹ ہوئی بھی گلکن ہوتی تھی، تو اس میں اتنا نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس میں گلاب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے اصل گلکن کھائی جس میں باقاعدہ گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں، تو بھائی اچھا مجھے تھوڑا سا عجیب سا بھی لگا کہ یار یہ کیا میں پتیاں کھا رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس کے اگر میں پتیاں کھا رہا ہوں تو کڑواہٹ آ رہی ہو یا اس طرح کوئی مسئلہ ہو رہا ہو۔ اور یہ آپ نے بادشاہوں کی اور اس کی قدیم ہسٹری کی بات کی، تو یہ زبردست بات ہے۔ اور شادی بیاہ کے ماحول ہو اور گلاب کی پتیاں جو ہے وہ نچھاور کی جاتی ہیں، قدموں میں جو ہے وہ گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی ہیں۔ اور اگر شاعری کی بات کریں، آج میرے پاس شاعری نہیں ہے، نیکسٹ شو کے اندر نا میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایک آدھ پوئٹری بھی ہم لے کر آئے اپنے لسنرز کے لیے۔ تو گلاب تو بہت ساری شاعری مل جائے گی ہمیں، بہت ساری مل جائے گی۔ اور اس کے کلرز کے بارے میں بھی جیسے مزید انفارمیشن تو جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ساری ہے اور اقسام بھی بہت سارے ہیں،
میں نے سنا ان کی جو قسمیں ہیں, جو کلرز ہیں, ان سے بھی جو ہے نا وہ چیزیں منسوخ کی جاتی ہیں کہ بھئی سفید رنگ کا گلاب ہے تو اس کی امن کی علامت ہے, یا پتہ نہیں کالا گلاب ہے تو نفرت کی علامت ہے. اس طرح بھی جو ہے نا یہ چیزیں ان کے ساتھ کنیکٹ کی جاتی ہیں, منسلک کی جاتی ہیں گلاب کے ساتھ. لیکن گلاب کا پھول سرخ گلاب جو ہے نا, جی سرخ گلاب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ محبت کی علامت ہے, اور جو ابھی سفید گلاب کی بات کر رہے تھے تو وہ خوبصورتی کی علامت ہے. کیا بات ہے. گلاب تو ویسے ہی خوبصورتی کی علامت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, زبردست ہو گیا. اچھا ویسے نا میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ پھول دینے کا رواج ہمارے یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کو ہونا چاہیے. پھول کسی کو دے دینا یہ معیوب ہمارے معاشرے میں سمجھے جانے لگا نا. میرے خیال سے اس کو ہم ہی بہتر کر سکتے ہیں. پھول محبت کی علامت ہے, دوستی کی علامت ہے, وفا کی علامت ہے. اور جب کبھی ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو بھی پھول لے کر جاتے ہیں, ہم کہیں خوشی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بھی پھول لے کر جاتے ہیں. اور پھول تو ہماری خوشی غمی ہر چیز میں شامل ہے. اور وقت واقعتاً ہمارے شو کا ختم ہو گیا ہے. بالکل بہت اچھا لگا مجھے آر جے محبوب کے ساتھ شو کر کے. ہمارے لسنرز کو بھی یقیناً اچھا لگا ہوگا, اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں آپ کی رائے سے آگاہ کر رہا ہوگا. فیڈ بیک دینے کا طریقہ کار ایک بار پھر بتاتے چلوں. آپ اپنے موبائل کو اٹھائیں گے, واٹس ایپ پر جائیں گے, ہمارا نمبر ڈائل کریں گے 0330860072. اپنا وائس میسج یا پھر اپنا ٹیکسٹ میسج آپ ہمیں سینڈ کر رہے ہوں گے اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ. ساتھ میں ایم کے ضرور لکھیے گا. ہمارے شو کا سائن ہے ایم کے, مہکتی کتابیں. تو اس کے ساتھ اپنا پیغام لکھیے گا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اپنا پسندیدہ ناول آپ کون سا سننا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور مینشن کیجیے گا, یا پھر اس تکون ناول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. آپ نے ناول پڑھا ہے, آپ کو کیسا لگا؟ نہیں پڑھا تو ابھی ضرور جائیں, ابھی فوراً جائیں اور اس ناول کو پڑھنا شروع کریں. تھوڑا سا بڑا ہے, ابھی شروع کریں گے تو ہماری اگلی محفل تک آپ ناول کو پڑھ پائیں گے. جی بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بہترین جو پھول ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ کو آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے. جیسے کہ آج ہم نے گلاب کے بارے میں ڈسکس کیا, تو گلاب کو کیونکہ پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, تو آپ نے اپنا پسندیدہ پھول ہمیں بتانا ہے کہ آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے. سو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. ہمارا جانے کا وقت آ چکا ہے. سو اگلے شو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.